لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو ہر مسلمان کے لیے بنیادی اساس قرار دیا ہے۔ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرے گا، اسلام کے علاوہ اللہ کی بندگی من چاہے طریقے سے کرنا چاہے گا، ایسا شخص نہ صرف یہ کہ ہدایت سے ہٹے گا بلکہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں، اللہ کے ہاں دین، طریقت، شریعت، معرفت اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسلام کی حقانیت کو پا لینے کا نام ہے۔ جو کوئی بھی شخص اسلام کے دھارے میں آ کر اپنے آپ پر اللہ کی پابندیاں قبول کرتا ہے، ایسے شخص کو اصطلاح میں مسلم کہا جاتا ہے۔ اور مسلم عربی زبان کے اندر اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی رسی آپ کسی کے ہاتھ میں تھما دیں اور چلانے والا اونٹ کو جس طرف مرضی چلائے، جس طرف رخ کرے اونٹ اپنا رخ اس طرف کر لے، ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا نام اپنی آخری کتاب میں بھی اگر ذکر کیا ہے تو مسلمان ہی ذکر کیا ہے۔ سورۃ الحج ہے، آخری آیت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ سماکم المسلمین، وہ اللہ کے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اسلام اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد، جس کے قبول کر لینے کے بعد، جس کے دھارے میں آ کر خود سپردگی کر دینے کے بعد انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ذہنی آسودگی کے لیے، اس نے اپنے روح کی تسکین کے لیے اس رستے کا انتخاب کر لیا ہے جس رستے پر اللہ کے نبی چلتے رہے، جس رستے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چلتے ہوئے قربانیوں کی اور عظمتوں کی، وفا کی وہ عظیم داستانیں ہمارے سامنے چھوڑ دیں کہ آج جب ہم ان کو ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام نے اس فیلڈ کے اندر، اسلام کی ترویج کے اندر، اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، اگر پچھلی امتوں کے انبیاء بھی زندہ ہو کر آ جائیں، اگر سارے انبیاء آج کے دور میں اکٹھے بھی ہو جائیں، ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس کلمے کا اقرار نہیں کر لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی اس تک جب محمد الرسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچ گیا، جب اس کے کانوں میں بات پڑ گئی کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث کر دیا ہے، وہ خواہ 1400 سال پہلے اس نے سنا، خواہ 1400 سالوں کے دوران میں اس نے سنا، وہ آج سنتا ہے، وہ کل سنے، وہ قیامت کی دیواروں تک آنے والا کوئی انسان ہو، اگر اسے خبر ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نہیں مانتا تو پھر وہ آگ کا حقدار ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کی اولاد اللہ جو بھی اس کو عطا کرتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان سب کو اللہ مسلمان بنا کر پیدا کرتا ہے۔ وہ سارے کے سارے
فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو سورج کی پرستش پر لگا دیتا ہے، اور خوش نصیب وہ مسلمان ہوتا ہے جس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر کی صدا اپنے کانوں میں سنتا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا علم تھام کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اپنی زندگی کے آخری سانس تک کرتا رہتا ہے۔ اسلام کی اہمیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات، جو اللہ اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے، جو اللہ اس کتاب کے حروف کو نازل کرنے والا ہے، وہ اللہ کہ جو اپنے نبیوں کو بھیجنے والا ہے، اس سے بڑھ کر سچی ذات کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر پاک باز ہستی کوئی نہیں۔ وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، اور من اصدق من اللہ حدیثا کی اخیر دلیل ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر سچی بات، کھری بات کرنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ پہلا سٹیپ ہم لیتے ہیں تو جس ہستی پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اپنی اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس ہستی کی صداقت میں بھی میرا بھائی کوئی شک نہیں، اور ان کی صداقت نہ صرف یہ کہ آسمانوں والا رب دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے دیتے ہیں، بلکہ غیروں نے بھی کہا ما جربنا علیک کذبا قط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ نے ہمارے درمیان گزارے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تیسری چیز، جس ہستی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا، جبریل علیہ السلام، ان کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ یاد رکھیے، یہ قرآن، اس کو نازل کرنے والا رب رحمان ہے، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ محمد کریم علیہ السلام ہے، اور جو لے کر آ رہے ہیں وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام۔ تین چیزوں کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے کہ جو کتاب خود نازل کی جا رہی ہے، جو اس کتاب کی اپنی حیثیت ہے، آیا یہ بھی شک و شبہ سے پاک ہے یا نہیں؟ مالک نے پہلی ہی جگہ پر ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی پہلی جلد کو کھولنے والے ذرا دھیان سے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، آپ نے اس میں شک کیا تو آپ کے ایمان میں شک پڑ جائے گا۔ پانچویں چیز جو سچائی اور صداقت کی بین دلیل ہے، فرمایا کہ جس جگہ پر ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، جس پوائنٹ پر ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، جس ہستی پر نازل کر رہے ہیں، جب اللہ بھی سچا ہے، لانے والا بھی سچا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی صداقت کا علم بردار ہے، یہ کتاب خود صداقت کی علم بردار ہے، تو جس جگہ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ خود بھی پاک اور سچی جگہ ہے۔ مالک فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا۔ ذرا پڑھیے کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مکہ شہر کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ہمیں قسم ہے مکہ شہر کی، آپ یہاں کے رہنے والے، یہ پاکیزگیوں سے بھرا ہوا شہر جہاں اللہ کے نبیوں نے آ کر دعائیں کی، یہ پاکیزہ، سچا سچا اور کھرا شہر جو سب سے بڑھ کر پاک ہے، ہم ساری چیزیں پاک رکھ کر آپ کو یہ پاک کلام دے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اس قرآن سے بڑھ کر آپ کی ہدایت کے لیے اور کوئی شے نہیں۔ یاد رکھیے یہ اسلام کا پہلا چشمہ ہے جس سے روحانی تسکین اور روحانی پیاس بجھتی ہے۔ قرآن کی فضیلت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے اللہ کی قسم عمریں گزر جائیں، لوگوں کے وقت ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، وہ قرآن کی فضیلت کا حق نہیں ادا کر سکتے، وہ قرآن کی اہمیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کا دوسرا چشمہ، اسلام کا عظیم باب، جس کا آج کل کئی لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ انکار آج کی بات نہیں، یہ انکار اس وقت سے شروع ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان کے اندر کھڑے ہو کر غزوہ حنین کے بعد آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے،
ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے اٹھ کر اللہ کے رسول کی رسالت میں آپ کی صداقت اور امانت کے اندر شک کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مال غنیمت کو غلط تقسیم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر آج روئے زمین پر محمد انصاف نہیں کرے گا تو بتاؤ اور کون کرے گا؟ اس شخص نے جب شک کیا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حکم کیجئے ہم اس کی گردن تن سے جدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص اپنے ساتھ ایک گروہ لے کر آئے گا اور یہ گروہ تم لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگائے گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہی شخص اپنے ساتھ ایک گروہ لے کر آیا جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا کے ان کو شہید کیا۔ یاد رکھیے، اسلام کا جو دوسرا عظیم چشمہ ہے، اسلام کا جو عظیم باب ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہے۔ حدیث کو نہ ماننا اسلام سے انحراف کا ایک چور رستہ ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے اعتراضات دیے، اور آج کا مسلمان وہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ساری اس طرح کی تحاریر کو، اس طرح کی باتوں کو پڑھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بدگمانی پیدا کیوں ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم نے جب بھی ترجمے پڑھے، حدیث کے ترجمے پڑھے، عربی پر غور نہیں کیا۔ عربی پر غور اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور جب وقت نہیں ہے تو دنیا ہم ساری کما لیتے ہیں لیکن عربی پر غور نہیں کرتے، اور جب ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ سنیوں کی حدیثیں ہیں، یہ وہابیوں کی حدیثیں ہیں، یہ فلاں کی حدیثیں ہیں، یہ فلاں کی حدیثیں ہیں۔ یاد رکھیے حدیث مسلمان ہی ہوتی ہے، حدیث سنی وہابی نہیں ہوتی۔ بدعات سنی وہابی ہو سکتی ہیں لیکن حدیث ہمیشہ مسلمان ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو قبول کیجئے، نہیں دل کرتا اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے تو میرا بھائی آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ مالک فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک ایک معاملے میں، ایک ایک حرکت میں، ایک ایک عمل میں آپ علیہ السلام کے عمل کو اپنے لیے سند نہ مان لیں۔ اور یاد رکھیے اسلام کے اندر یہ حدیث کا جو مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کی محبتیں تمہارے اوپر نازل کر دی جائیں، اللہ تم سے محبت کرے، تو یاد رکھو اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، آقا علیہ السلام کا اتباع کرو۔ منکرین حدیث کی انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں خبر لیں گے، لیکن فی الوقت یہ ذہن میں رکھیے اسلام کا بنیادی ماخذ دو ہے، قرآن اور اس کے ساتھ حدیث۔ بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، میرا بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ اس میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک دوسری ہے وحی غیر مطلوع۔ مطلوع وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، جیسے یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں ان کو پڑھتے ہیں، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ابو داود کے اندر اللہ کے رسول کا صحیح فرمان موجود ہے، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سن رکھو قرآن کے ساتھ اللہ نے مجھے حدیث جیسی، سنت جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی ہے۔ اگر آج حدیث کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کی، حدیث کا انکار کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کمال بات کہہ کر گئے، فرمانے لگے کہ اگر آج حدیث نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم قرآن کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے۔ دنیا آج انکار کرتی ہے، حدیث نہیں ہے جی، حدیث ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن نے 80 جگہ پر کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ نماز کو قائم کرو، پورے قرآن میں سے آپ نماز کی رکعات نہیں نکال سکتے، آپ پورے قرآن میں سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جب بھی ملے گا آپ کو حدیث کے اندر سے آ کر ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے جو پوائنٹ عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہے آپ ان کو سمجھا دیں۔
صحابہ کرام میرا بھائی عربی تھے، سارے کے سارے عربی زبان جانتے تھے، لیکن قرآن کی کچھ آیات ایسی تھیں جو ان کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ آئے سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، اس آیت کا معنی ہمارے نزدیک یہ بن رہا ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کا معنی بتایا۔ میرا بھائی حدیث قرآن کی اصل میں تشریح ہے، حدیث اصل میں قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کر جائیں، حدیث کی حیثیت کو تسلیم نہ کریں، تو اللہ کی قسم اسلام کے اندر قرآن کا بھی انکار، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بھی انکار۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں تمہیں رسول جو بھی چیز پکڑا دیں، جو بھی چیز دے دیں، آپ اس کو قبول کر لو۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مبعوث کیا، اس کے 23 سال بعد جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات تک کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی، بلکہ یہ بخاری مسلم تو 200-300 سال بعد آئے تھے جو آج کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اعتراض بڑا مین اعتراض ہے منکرین حدیث کا، جو لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ بخاری مسلم تو 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں، بخاری مسلم تو پہلے تھی ہی نہیں، اور ان سے پہلے بھی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، یہ تو بس من گھڑت حدیثوں کا پلندہ ہے، ان کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا، حدیث تو تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، آپ کے عہد رسالت میں آپ نے خود حکم دیا تھا کہ لوگوں میری حدیثیں لکھا کرو۔ نہیں یقین آتا؟ ہمارے پاس اس وقت میرا بھائی جتنے بھی زکوٰۃ کے احکامات موجود ہیں، جتنے بھی زکوٰۃ کے احکامات موجود ہیں، ایک ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول کے حکم سے آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اور آپ کو سنا کر ساری کی ساری حدیثیں لکھ لی تھیں، اور تاریخ میں آپ اس کا نام ڈھونڈیں، ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر آپ کو اس کا نام ملے گا صحیفہ صادقہ، اس کا نام ہے صحیفہ صادقہ، اور بعض نے اسے کتاب الصدقہ کہا کہ صدقہ کے احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عبداللہ بن عمر نے جمع کی۔ دوسرے نمبر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اقضاکم علی، تمہارے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے علی سب سے بہترین قاضی ہے۔ سیدنا علی کے ہاتھ میں ایک پرچہ دیکھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا علی آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوائی تھیں، اس میں قتل کے احکامات، دیت کے احکامات اور عربی گرامر کے احکامات میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ صحابی انہوں نے بھی ایک حدیث کا مجموعہ تیار کیا ہوا تھا، اور وہ بھی یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری حدیثیں اللہ کے رسول کو پڑھ کر سنائیں، اور آپ نے تصدیق کر دی کہ انس تم نے ساری باتیں ٹھیک لکھی۔ 5ویں نمبر پر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یمن سے آنے والے شہزادے ہیں، یہ جب اسلام قبول کر کے واپس جانے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسی تحریر دے دے جو میں اپنے قوم کے پاس جا کر ان کو اس کی دعوت دے سکوں، آپ کے دین کی دعوت دے سکوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا وائل بن حجر کو وہ حدیثیں لکھ کر دو جس میں نماز کے احکامات ہوں، زکوٰۃ کے احکامات ہوں، سود کی حرمت کا بیان ہو، شراب کی حرمت کا بیان ہو، ان 4 چیزوں کے متعلق ابو وائل بن حجر کو لکھ کر دے دو۔ اور اسی طریقے سے میرا بھائی ابو شاہ رضی اللہ عنہ، خطبہ حجۃ الوداع جب انہوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ذہانت نہیں ہے، میں بات کو جلدی بھول جاتا ہوں، آپ کسی سے کہیں کہ آپ نے یہ جو خطبہ دیا ہے آپ اس کو لکھ کر مجھے دے دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، وہ جتنا خطبہ حجۃ الوداع آج ہم سنتے ہیں، ہمارے ممبروں پر بیان کیا جاتا ہے، وہ سارا ابو شاہ کو لکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور جو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ کتابت ہوئی نہیں، حدیث تو لکھی نہیں گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 800 شاگرد ان کے تابعین میں سے ہیں،
اور انہوں نے تقریباً 4 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھانے جایا کرتا تھا اس غرض سے کہ میں اللہ کے رسول کی احادیث کو سنوں، آپ کے عمل کو دیکھوں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان کروں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کسی بھی طرح کی خبر لے کر آتا ہے، یہ عام بات ہے، تمہارے پاس ایک بندہ کسی بھی طرح کی کوئی خبر لے کر آتا ہے، وہ کسی عام بندے کی بات ہو، وہ کسی علاقے کے متعلق بات ہو، وہ کسی شخص کے متعلق بات ہو، وہ کسی بھی طرح کی خبر لے کر آتا ہے، تو آپ اس کو بیان کرنے سے پہلے، آپ اس پر کوئی ایکشن لینے سے پہلے فتبینوا، اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لو، خوب اچھے طریقے سے چھان پھٹک کر لو کہ آیا جو بات بتانے والا ہے وہ صحیح بندہ بھی ہے یا نہیں ہے، آیا جہاں سے بات آئی ہے وہاں پر ایسا واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. میرا بھائی سورۃ الحجرات کی یہ آیت، یہ وہ آیت ہے کہ جس نے اصول حدیث جیسے علم کی بنیاد رکھ دی. ہوتا کیا ہے، ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جتنی احادیث آتی ہیں ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے میرا بھائی؟ حدیث ہوتی ہے صرف اتنی سی. مثلا ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. یہ ایک مختصر حدیث ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. احادیث میں جو زیادہ سے زیادہ الفاظ اللہ کے رسول نے ذکر کیے ہیں، سب سے لمبی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اور سب سے چھوٹی حدیث یہ والی حدیث ہے کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. حدیث چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو سند چلتی ہے، جو چین بنتی ہے کہ کس نے کس سے سنا، کون کس کا استاد، کون کس کا شاگرد، کون کب پیدا ہوا اور کب وہ فوت ہوا، کہاں پر اس نے جا کر علم حاصل کیا، اپنی زندگی میں جھوٹ کتنے بولتا تھا، سچا کتنا تھا، اور اس کا کردار کیسا تھا، اس نے فلاں سے اگر علم لیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد بھولا تو نہیں، اگر یہ یاد رکھتا تھا تو عمر کے کس حصے میں یاد کیا اور کس حصے میں اس نے بھلایا. ایک ایک چیز کو میرا بھائی دیکھ کر پھر حدیث کو قبول کیا جاتا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، انکار جس نے کرنا ہو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا دین نہ صحیح نہ ضعیف. یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ایک حدیث کو صحیح کہہ دو دوسری کو ضعیف کہہ دو. اور بعض لوگوں کے اندر یہ بھی بات پھیلی ہوئی ہے کہ جی بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 حدیثیں اپنی کتاب کے اندر لکھیں، بقایا 6 لاکھ حدیثوں میں سے جو 5.5 لاکھ کے قریب حدیثیں تھیں 5,93,000 وہ کدھر گئی. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. میرا بھائی ہم نے ان اعتراضات کا رد کیسے کرنا ہے؟ ہمیں تو ہمارے دین کے بارے میں شک میں ڈال جائیں گے. یہ منکرین حدیث، ان کا رد آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اس طرح کے موضوعات کو سننا چاہیے، اس طرح کے موضوعات کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. یاد رکھیے احادیث 6 لاکھ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس موجود تھیں، وہ خود کہتے ہیں موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنی صحیح کا التزام کیا، اپنی کتاب کو مرتب کیا، اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ احادیث جمع کی جو بالکل صحیح روایات ہیں اور جن کو بیان کرنے سے دیگر روایات کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ساری احادیث مجموعہ کو اکٹھا کریں، جتنی بھی احادیث آئی ہیں، تو میرا بھائی ان کی تعداد 10,000 سے اوپر نہیں جاتی. ان کی تعداد 10,000 سے اوپر نہیں جاتی. آپ کہیں گے پھر 6 لاکھ حدیثیں کیسے بن گئی؟ 6 لاکھ حدیثیں میرا بھائی ایسے بنی. پچھلے دنوں ہمارے ملک کے اندر یہ شور مچا تھا کہ جعلی نوٹ بڑے چھپ رہے ہیں. عوام نے کیا کیا تھا؟ جعلی نوٹوں کی پہچان شروع کر دی تھی یا نہیں کی تھی؟ کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کسی نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنی ساری کرنسی کو آگ لگا دی، ساری نوٹوں کو ہی اس نے رد کر دیا. ایسا تو نہیں ہوا تھا. سارے لوگوں نے اصول بنائے کہ بھائی نوٹ یہاں سے کھردرا ہو، اس کو اوپر کر کے دیکھو، اس کے لیے لائٹیں نکل آئیں. سب نے اس کی تحقیق کی، سب نے اس کو کھرا کھوٹا سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا کیا. تو جناب یہ حدیث جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے اندر بھی لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا کر گھڑی، اللہ کے رسول کی طرف باتیں منسوب کی. اللہ جزا دے محدثین کو، اللہ جزا دے امام بخاری کو، اور اللہ جزا دے صحابہ کرام کو
کہ جنہوں نے اصول حدیث مرتب کیے، ہر بندے کی چھان پھٹک کی گئی کہ حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے، اس کا ملک کیا ہے، یہ پیدا کب ہوا، اس کا استاد کون ہے، اس کا شاگرد کون ہے۔ ایک ایک بات کے اوپر غور کر کے میرا بھائی 5 لاکھ راوی ہیں حدیث کے، 5 لاکھ راویوں کے حالات زندگی رکھے گئے، اسماء الرجال کا علم دیا گیا، اس کی بیس کے اوپر پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کرنے والا آدمی ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہے تو اس کی حدیث کو قبول کرو، اگر یہ جھوٹا ہے، بھول جایا کرتا تھا، اس کی حدیث کو رد کر دو، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور ایسا ہوا، روافظ جن کو آج کل ہم شیعہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے احادیث بنا کر اہل بیت کی شان کے اندر انہوں نے ایسی ایسی من گھڑت روایات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیں جن کا کوئی ثبوت صحابہ سے نہیں ملا۔ اسی طریقے سے خوارج نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اللہ کے رسول کی طرف احادیث منسوب کر دیں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث مصر سے آئی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، خود بنانے والا بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی تحریک کو فروغ دینا تھا، میں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے میں نے لوگوں کے درمیان نعرہ لگا دیا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ خود مانتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کھڈے نائن لگی ہوئی ہے کہ ہاں جی یہ حدیث ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم حدیث کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم ان کے بارے میں جب سنتے ہیں تو بس سن کر اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، عام بندے کی بات، اگر کوئی بندہ، آپ میں سے کوئی بندہ ایک بات نہیں کرتا، ایک بندے نے ایک بات نہیں کی، ایک بندہ، میں آپ میں سے کسی پر الزام لگاتا ہوں کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں 2 + 2 5 ہوتے ہیں، میں جا کر ان صاحب کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ صاحب اس طرح سے کہہ رہے ہیں، ان کو جب پتہ لگے گا یہ غصہ کریں گے، یہ کہیں گے کہ تم نے میرے اوپر بہتان لگایا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اور بات ختم۔ لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ میرا بھائی یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف اگر کسی نے کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی، اگر اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تعمد علی کاذبا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس کسی بندے نے محمد الرسول اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ عام بندے کی بات دین نہیں ہے، عام بندے کی بات دین نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی بات دین ہے۔ آپ لوگوں میں بیان کریں گے، لوگ اسے دین سمجھیں گے۔ آج یہ مت دیکھیں کہ بیان کرنے والے کا نام کتنا بڑا ہے۔ بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے علماء ایسی ایسی روایات بیان کرتے ہیں، ایسی ایسی من گھڑت بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہوتا، لیکن لوگ ان کے نام کی وجہ سے کہ یہ نام بہت بڑا نام ہے، ہم اس وجہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں، فلاں نے کہا اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بول دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط بات کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا میرا بھائی، نام کو نہ دیکھیں، اس کے الفاظ کو دیکھیں کہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے۔ صحابہ کرام نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک سال حج کے لیے آئیں، ایک آدمی کو بھیجا جا کر عبداللہ بن عمر سے فلاں مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ وہ بندہ مسئلہ پوچھ کر آیا، سیدہ عائشہ کو بتایا، انہوں نے کہا اجل، اللہ کے رسول نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے۔ اگلا سال ہوا، سیدہ عائشہ پھر حج کے لیے آئیں، پھر اسی بندے کو بھیجا، جاؤ عبداللہ بن عمر سے پوچھ کر آؤ فلاں مسئلہ، اس میں اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ وہی مسئلہ جب دوبارہ پوچھا، عبداللہ بن عمر نے اسی طرح سے بیان کیا۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی اجل، اچھی بات ہے، عبداللہ حدیث کو یاد رکھنے والا آدمی۔ میرا بھائی، احادیث اسلام کا دوسرا چشمہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کے 3 تعلق بنتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر اس حدیث کو پڑھتا ہے، اس کے اللہ کے رسول کے ساتھ 3 تعلق بن جاتے ہیں۔ پہلا تعلق، آپ جب بھی حدیث پڑھیں گے، جب بھی آپ حدیث کی گردان کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، آپ سب سے پہلے یہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ صحابہ کرام جب بھی بیان کرتے ہیں
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا بھائی آپ احادیث کا مجموعہ اٹھاتے چلے جائیں، ایک ایک حدیث پڑھتے جائیں، ہر حدیث پر اللہ کے رسول کا نام آئے گا اور آپ درود پڑھیں گے۔ یہ ایسا نورانی تعلق ہے، ایسا نورانی تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے مدارس کے طلباء کے بارے میں جو دن رات احادیث پڑھتے ہیں، دن رات احادیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں؟ ایسے لوگ یقیناً محدثین کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس نورانی تعلق کو قائم کریں، ہم کثرت سے درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کا سب سے اکثیر طریقہ یہ، گھر میں حدیث کی کتاب رکھو، خود بھی پڑھو تو اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاؤ۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نور اللہ عمران، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ نور اللہ عمران، اللہ اس بندے کے چہرے کے اوپر کبھی غم نہ لے کر آئے، سمع مقالتی، جس اپنے کانوں سے میری آواز سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، اور جب میری بات کو سن لیتا ہے فحافظها، اسے یاد کر لیتا ہے، اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے۔ یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں گھروں کے اندر جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی جاننے والا، چاہنے والا، جب وہ یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اس کی بات کاٹ دیتے ہیں یا اس کی بات سنتے نہیں ہیں اور اپنی بات وہاں پر شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی، یہ اللہ کے رسول کا ادب نہیں ہے، یہ ادب کے منافی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اس سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں، وہاں پر میری کوئی حیثیت نہیں، وہاں دنیا کے کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، جب کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو اپنی زبانوں کو ادھر ہی روک لیں، کانوں کو متوجہ کر لیں، آنکھیں جھکا لیں اور سنیے کہ آپ کے نبی، آپ کے رہنما اور آپ کے راہبر نے آپ کے لیے کیا نصیحت چھوڑی ہے۔ سمع مقالتی، اللہ رحمت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو میری بات کو سنتا ہے، فحافظها، غور سے سن کر پھر اسے یاد کرتا ہے، ووعاها، پھر اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ محفوظ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہیں ڈائری میں لکھ کر چھوڑ دیا، نہیں، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو سنا، اسے یاد کیا، پھر اس پر عمل کیا، پھر وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ لیکن ہمارے ہاں فتنہ کیا کھڑا کیا گیا؟ احادیث کو آگے فارورڈ نہ کرو، احادیث کو آگے بیان نہ کرو، کیا ہوگا؟ لوگ ڈیلیٹ کر دیں گے، یہ دین کو مٹانے کے زمرے میں آئے گا۔ میرا بھائی، افراط اور تفریط لے ڈوبتی ہے۔ افراط، بندہ کہیں چڑھے تو کہیں جا کر اترے، اور جو چڑھے ہی نہ، نیچے گرتا رہے، وہ کتنا کو گرے گا؟ افراط اور تفریط انسان کو ہمیشہ ذلیل کر دیتی۔ افراط یہ ہے کہ لوگوں کو حدیث فارورڈ نہیں کرنے دی جاتی۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی اس کو ڈیلیٹ کرو گے دین مٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے میرا بھائی، دین اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دین جو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے نزدیک دین مٹا دیا جائے گا، وہ علماء کا ختم ہونا ہے اور کتاب پر سے عمل کا ختم ہو جانا ہے، جو ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے کتاب کا مٹنا، علماء کا فوت ہونا، اور جو لوگ حدیث کو بغیر دیکھے ہی آگے بیان کر دیتے، دیکھتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ اب عام بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نیچے بخاری لکھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور کے اندر روٹی لگائی، وہ روٹی جلی نہیں، تو پوچھا گیا یہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ نیچے حوالہ لکھا ہوتا ہے بخاری، پوری بخاری دور کی بات، پوری احادیث کے ذخیرے میں یہ حدیث موجود نہیں۔ اسی طرح سے بڑی مشہور حدیث ہے، کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے، قیامت والے دن آ کر مجھ سے لے لینا۔ یہ حدیث پورے ذخیرہ یا حدیث کے اندر موجود نہیں، حوالہ نیچے مسلم کا دیا ہوتا ہے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر صبح سونے کا رواج ہو وہاں پر بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ بھی من گھڑت حدیث ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی کام کس نے کیا ہے؟ محدثین نے کام کیا ہے
کنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے اور کنہوں نے بتایا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے. ایک لمبی چین چلتی ہے. کسی عام وجہ سے حدیث کو ضعیف نہیں کہہ دیتے. بڑا مشکل کام ہے کسی حدیث کو ضعیف کہنا، اور اس کے لیے پورے علم حدیث کو حاصل کرنا پڑتا ہے. عام بندے کا کیا کام ہے؟ عام بندے کا کام یہ ہے علماء سے رابطے میں رہو، علماء سے ٹچ میں رہو. کوئی حدیث آپ کے پاس آتی ہے، آپ کو وہ بات اچھی لگتی ہے، علماء سے پوچھو آیا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے تو آنکھیں بند کر کے بے دھڑک ہو کر ثواب کی امید پر اسے آگے شیئر کرو، اور اگر وہ نہیں ہے آپ کو روک دیا جاتا ہے، رک جائیے. اسی میں نجات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.